السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ سفیر عشق مصطفیٰ، عاشق خیر الورا، صاحب علم الہدا، واعظ خوش مقال، یادگار اسلاف، پروردگار نگاہ حضرت خواجہ معین، فیض یافتہ حضرت خواجہ غلام فرید، حافظ مثنوی مولانا روم، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت رضوان، علم و فضل کے اعتبار سے لاسانی شخصیت ہیں۔ اپنے وقت کے جید علماء میں اور صوفیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد یار، تخلص محمد اور بلبل۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت زید بن اون بن مولا علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے خاندان بنی ہاشم تک پہنچتا ہے۔ آپ کا خاندانی تعلق قطب شاہی آوان سے ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 1300 ہجری مطابق 883 عیسوی کو گھڑی اختیار خان، ضلع رحیم یار خان میں مولانا عبدالکریم کے گھر پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، اس کے بعد جلال پور میں قرآن مجید اور فارسی کی ابتدائی چند کتابیں پڑھی۔ ابتدائی اساتذہ میں مولانا رحمت اللہ، مولانا محمد حیات، مولانا تاج محمود شامل تھے۔ اس کے بعد چانچڑا شریف میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہوئے اور علوم دینیہ کی تحصیل کی، اور 19 سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ مولانا خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت رضوان، سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ صاحب کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد بخش المعروف نازک کریم کی خدمت میں رہ کر 10 سال تک اکتساب فیض کیا، اور ان کی وصال کے بعد ایک زمانے تک ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معین الدین رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور اجازت و خلافت سے مشرف ہو کر اپنے وطن گھڑی اختیار خان چلے گئے اور علوم و معارف کے دریا بہا دیے۔ آپ علیہ رحمت رضوان ایک عامہ جہت شخصیت کے مالک تھے، تمام علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن آپ کو مدحت مصطفیٰ اور فن خطابت میں جو شہرت و مقام حاصل ہوا وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ پنجاب میں بالعموم اور پورے بر صغیر میں بالخصوص آپ کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی بھی بڑا پروگرام، کانفرنس آپ کی شرکت کے بغیر نامکمل تصور کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو بریلی شریف میں امام اہل سنت کی موجودگی میں بیان فرمایا، ابھی خطبہ شروع کیا تھا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خاں حاضر بریلی نے اٹھ کر آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور فرمایا، سرِ آمد واعظین پنجاب۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی فرماتے ہیں کہ ملک کے ہزارہ قصبات میں ایک گھڑی اختیار خان ہے، مگر اس قصبے کو ایک لازوال شہرت حاصل ہے کہ اس کی ایک آغوش میں اپنے پر دور کا ایک جادو بیان خطیب، درد و سوز کا سفیر، اسلاف کی روایات کا امین، بستان فرید کا بلبل، روشن ضمیر صوفی، عشق و محبت کا پیکر، مثنوی مولانا روم کے خاموش الفاظ کو نطق آشنا کرنے والا شرح مقال وائز، اور مٹی و ریت کے ذروں میں عشق کا بارود بھر دینے والا مرد قلندر، آسودہ ہے جس کی لحد زیارت گاہ اہل کیف و مستی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس گمنام قصبے کی ساری بہاریں اس ایک شخص کے تصور سے ہیں جو عمر بھر درد کی دولت تقسیم کرتا رہا اور لوگوں میں ذوق و بارتا رہا، جو عشق کا درس دیتا رہا اور جو اپنی سوز میں ہر ایک کو شریک کرتا رہا، اور جو اپنے ساز زندگی پر حسن کے نغمے ترتیب دیتا رہا۔ ان نغموں سے دل کے اتاروں میں اب تک تھرتھراہٹ ہے۔ اگرچہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعدد نمایاں پہلو ہیں، ایک صوفی بزرگ، پختہ کار شاعر، روشن خیال عالم دین، یہ سب ان کی طرح دار شخصیت کی جھلکیاں ہیں، مگر میرے نزدیک ان کا سحر البیان خطیب ہونا بہت ممتاز اور روشن تعارف
اور ان کی حکایات میں تصوف، شعر و سخن کی چاشنی اور علم کا وقار سبھی موجود ہے۔ حصول علم کے بعد تبلیغ دین اور فروغ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اور ریاست بہاولپور میں دھوم مچا دی۔ آپ اپنی تقریروں میں قرآن مجید، احادیث رسول کی تلاوت اس خوش لہانی سے کرتے کہ پوری محفل پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اپنی سحر آفرین تقریروں میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی اور سرائیکی اشعار کا برمحل استعمال اس قدر شیریں لسانی سے کرتے کہ خطاب دو آشتا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ آپ پنجاب اور بر صغیر کے کونے کونے میں پہنچے اور اپنی وجد آفرین تقریروں سے لوگوں کو گرمایا اور تڑپا دیا۔ لاہور، اجمیر، امرتسر، دہلی اور دیگر مقامات پر بزرگان دین کے راس اور دینی محفلوں میں آپ کا خطاب خصوصی توجہ اور اشتیاق سے سنا جاتا اور سامعین مہینوں اس کی لذت اور حلاوت محسوس کرتے تھے۔ عشق مصطفیٰ ان کا اڑھنا بچھونا اور مقصد حیات تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یک جہاں ان کی خوش لہانی، جادو بیانی اور گرمی گفتار کا معترف اور گواہ ہے۔ آپ کا اصل تعارف تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے اور پھر ساری زندگی عشق مصطفیٰ کی سوغات تقسیم کرتے رہے۔ مولانا سید فاروق القادری فرماتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ بھی یہی تھا کہ ان پاکیزہ اوصاف اور احکام کی تبلیغ و ترویج کی جائے جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیل و قال میں گزرتا۔ آپ نے زندگی ایک عام فرد کی حیثیت سے بسر کی اور عام آدمیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، سب لوگوں کو حتی الامکان راضی رکھنے کی کوشش کرنا، اپنے لیے امتیازی علامت قائم نہ کرنا، اہل بیت اور مشائخ کے خانوادوں کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دینا اور اپنی دوستی دشمنی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا، آپ کی ایسی خصوصیات ہیں جنہیں محبت رسول کے بغیر نہیں اپنایا جا سکتا۔ حضرت خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بے شمار قلمکاروں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بیان کرنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ المختصر، آپ کا وصال مقدس 1948 کو لاہور میں ہوا۔ اس وقت حالات کے پیش نظر حضرت میاں امیر علیہ رحمہ کے آستان عالیہ کی دیوار کے ساتھ بیرونی جانب امانتاً دفن کیا گیا۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ کو گھڑی اختیار خان میں موجودہ روضہ مبارک سے متصل جگہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ 14 سال بعد موجودہ مزار مبارک میں منتقل کیا گیا۔ جب خبر کشائی ہوئی تو دیکھنے والے حیرت میں تھے کہ اتنا عرصہ بیت گیا، خاک نشینی کا دورانیہ اتنا طویل کہ انسانی جسم کا خاک ہو جانا حقیقت، مگر یہاں کیا ہوا؟ نہ قلیل عرصہ اور نہ کثیر دورانیہ اثر انداز ہوا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ عشق مصطفیٰ میں فنا در اصل بقا کی ضمانت ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حیرت بالائے حیرت تو یہ ہے کہ صاحب مزار کو پہلے سے ہی یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے آپ نے فرما دیا تھا، وہ خاکسار ہوں برہم میرا مزار رہا، وہ خاکسار ہوں برہم میرا مزار رہا۔ آپ کا وصال 14 رجب المرجب 1367 ہجری مطابق 24 میں 1948 کو پیر کی دن ہوا۔ آپ کا مزار شریف گھڑی اختیار خان، تحصیل خانپور، ضلع رحیم یار خان، پنجاب، پاکستان میں مرجع خلائق ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔